تو کئی صحابہ نے جو بیعت کی تھی تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے منہ کھول دیے تھے اور ڈر اور خوف اتنا بٹھا دیا تھا، اس لیے صحابہ نے نعوذ باللہ ڈر کے مارے اور پیسوں کے لالچ میں یزید کی بیعت کی۔ ایک بات یہاں ذہن نشین رکھیں، یزید بن معاویہ صحابی نہیں ہے، ایک تابعی ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وہ امت کے خلیفہ منتخب ہوئے اور قریب امت کی بہت 95% تک جو امت موجود تھی اس سے بھی زیادہ اس کی خلافت پر متفق ہو کر اسے خلیفہ مان چکی تھی۔ اس کے بعد سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بقول لوگوں کے کہ انہوں نے یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، لیکن ایک بات آپ سے میں نے کرنی ہے، دنیا کا کوئی پڑھا لکھا بندہ اپنا ہو یا بیگانہ یہ بات سیدنا حسین سے ثابت کر کے دے دے ہمیں، ایک جملہ بھی انہوں نے کہا ہو یزید ایسا ہے، اسلام گر گیا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد اسلام معاذ اللہ مٹ چکا ہے، اور یہ ایسا ہے فاسق ہے فلاں یہ وہ جو باتیں آپ لوگوں سے سنتے ہیں، جائیے علمی دنیا میں رہتے ہوئے محبت کے پیرائے میں سیدنا حسین سے، سیدنا حسین کے بیٹے زین العابدین سے، واقع کربلا سے زندہ آنے والے امام زین العابدین بھرپور جوان 22 سال کی عمر میں تھے، سیدنا حسن کے بیٹے حسن سیدنا حسین کے بھتیجے وہاں سے زندہ واپس آئے، سیدنا حسن کے بیٹے زید یہ وہاں سے زندہ واپس آئے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور واقع کربلا 60 ہجری میں ہوا ہے۔ 50 سال بعد تک صحابہ موجود تھے، کوئی ایک صحابی رسول خاندان نبوت کا کوئی ایک فرد، کوئی غصے کی بات نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام زین العابدین تک کوئی ایک فرد کی زبان سے یہ جملہ ثابت کر دو کہ انہوں نے حکومت وقت کے خلاف کوئی آواز اٹھائی تھی، ایجیٹیشن شروع کیا تھا، ان پر کوئی اعتراضات کیے تھے۔ اور بھائیو آج کا ایک چھوٹا موٹا کونسلر کھڑا ہو کے آواز لگا دے کسی گلی میں تو 100-150 بندہ اس کے ساتھ حکومت کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ تم میرے حسین رضی اللہ عنہ کیا سمجھتے تھے؟ 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں اور مکہ میں اس دن مینا میں پوری امت حج کے لیے جمع ہو چکی ہے، حسین وہاں مکے موجود ہیں، اگر کہہ دیتے کہ لوگوں حکومت وقت ایسی ہے، اللہ کی قسم نہ حسین سچ کے علاوہ کچھ کہتے، نہ ہی امت حسین کو تنہا جانے دیتی، لیکن نہیں، ایسی باتیں نہیں۔ ایک بڑا واقعہ ہے، ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے، وہ سبائی درندے جنہوں نے سیدنا عمر پہ پہلا حملہ کیا، سیدنا عثمان کو پھر شہید کیا، سیدنا علی کو شہید کیا، پھر انہوں نے کوشش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواسے سیدنا حسین کو بھی کربلا کے اندر آ کے تڑپایا اور شہید کیا، یہ پروپیگنڈا ان کا تھا۔ اب اگلی بات جو بھائی نے کی ہے کہ جی ان کو دھونس دھاندلی دی گئی، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ بھائی اگر وہ دھونس دھاندلی والے ہوتے تو آپ کے علم میں ہے کہ وہی لوگوں نے پھر لاکھوں مربع میل پر دنیا کفر کے ساتھ جنگیں کی ہیں، لڑے ہیں، فتوحات۔ یہ محمد بن قاسم کب آیا ہے؟ یہ یزید کے بعد امت مسلمہ ولید بن عبد الملک کے دور میں آیا۔ یہ آپ کا سمرقند، بخارا، بلخ، یہ چائنا کے حصے، یہ آپ کے مراکش، یہ سارے کے سارے دنیا کے علاقے جو فتح کیے ہیں وہ ان حکمرانوں نے کیے ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں تلوار کے زور سے مسلمان گھبرائے جاتے تھے۔ یہ آج کا بندہ لالچ کر سکتا ہے، پیسہ لے سکتا ہے، جن کے بارے میں میرا رب قرآن میں کہتا ہے نا کہ وہ تو جیتے کس لیے تھے؟ وہ تو جیتے اس لیے تھے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے مال چھوڑے، کاروبار چھوڑے۔ کیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کو بھوک میں، مال کی قلت میں، خوف میں، ہما قسم۔ اللہ کے بندوں وہ تلوار سے ڈر جائیں گے؟ جب اکیلے تھے، دہتے انگاروں پہ لٹایا گیا تب بھی نہیں ڈرے۔ میرے نبی کی صحابی کو 2 اونٹوں سے لٹکا دیا گیا تب نہیں ڈرے۔
اصل میں یہ ہے کہ آج کا نالائق اور بدبخت مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ مجھ جیسے تھے. اللہ فرماتے نہیں تجھ جیسے نہیں تھے، تو ان جیسا بن جائے فقط اہتدوا، تیری تو نجات ہو جائے. اس لیے صحابہ پر یہ تان ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اب آخری بات صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اختلاف رائے بھی کیا تھا یزید کی خلافت سے، لیکن جب خلافت قائم ہو گئی اور امت کی جمیع تعداد نے اس پہ اپنا اعتماد کر دیا تو صحیح بخاری میں واقعہ کربلا کے بعد، یہ میری بات نوٹ کرنی ہے، واقعہ کربلا کے بعد صحیح بخاری میں ہے کہ آ کر اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور کہا خبردار یزید کی بیعت نہیں توڑنی، ہم نے اللہ اس کے رسول کے تحت یزید کی بیعت کی. مال کے لیے کی ہے، اللہ اس کے رسول مال کے خوف سے ہوتا ہے؟ نہیں. یہ ان ہستیوں پر جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، یہ تقوی کے پہاڑ تھے، یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کو دنیا کا کوئی خوف نہیں تھا. یہ سوال ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 6 ماہ کیوں رہی؟ غالباً جو میں سمجھتا ہوں وہ لفظ حسن لکھنا تھا، وہ بھول کے حسین لکھے ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد 6 ماہ خلیفہ رہے. بچے تھے چھوٹے سے، صحیح بخاری میں میرے نبی علیہ السلام نے اٹھایا، ممبر پر بٹھایا، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، اور یہ امت کے 2 عظیم جماعتوں میں، مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں میرا بیٹا صلح کا باعث بنے گا. تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حکومت چھوڑی کیوں؟ ان کی حکومت توڑی نہیں گئی. انہوں نے کہا توڑی کیوں؟ توڑی نہیں گئی، کوئی ان سے جنگ نہیں کی گئی، ان سے کوئی فساد نہیں کیا گیا. سازشیوں نے کوشش کی کہ وہ جو جنگ امیر معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ درمیان کر کے کفار کے ایجنٹوں نے کفر کے خلاف جہاد رک گیا تھا، کافروں کے ساتھ جنگیں رک گئی تھی آپس اختلاف کی وجہ سے، وہ چاہتے تھے پھر دوبارہ شروع ہو جائے. سیدنا حسن کو اکسایا کہ جنگ کرو، چلو اٹھو امیر معاویہ سے لڑو. انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیغام بھیجا، صلح کے معاملات طے ہوئے. اٹھے، حسین سے بھی کہا بھائی اٹھو، معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت کر لو، اور وہ کفر کے خلاف جو تلواریں میان میں چلی گئی تھیں دوبارہ معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ میں دیں. انہوں نے نہ حکومت توڑی گئی، نہ ان کی حکومت ہٹائی گئی، نہ کوئی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. انہوں نے اسلام کی عروج کے لیے، اسلامی سلطنت کی وسعت کے لیے، اعلی کلمت اللہ کی بلندی کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے دنیاوی اقتدار کو ٹھوکر مار کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے صلح کر کے اسلام کا بول بالا کیا تھا. یہ ایک روایت ہے جو میڈیا پر بڑے لوگ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا کہ جب وہ مقام حواب پر پہنچے گی، مقام حواب پر پہنچے گی تو اسے کتے بھونکیں گے. میری اس بیوی کا اس وقت کیا حال ہوگا؟ بس یہ جملہ ہے. آگے پھر لوگوں کی بنائی باتیں ہیں کہ وہ ناحق پر ہوگی، پھر وہ حضرت عائشہ روتی رہیں اور ملال کرتی رہیں کہ ہائے میں تو ناحق پر تھی. یہ سب سبائیت کا پروپیگنڈا ہے. روایت میں اتنے الفاظ ہیں، اس کے باوجود بھی یہ روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ قیس بن ابی حازم یہ نام ذہن میں رکھیں، جو اس روایت کو بیان کرتے ہیں وہ صحابی نہیں ہیں، جنگ جمل میں سیدہ عائشہ کے ساتھ نہیں تھے. جنگ جمل کے سفر میں امام علی بن مدینی امام بخاری کے استاد فرماتے ہیں کہ جب جنگ جمل کا قافلہ گیا تھا تو اس قافلے کے اندر قیس بن ابی حازم موجود نہیں تھے. اب جب وہ موجود نہیں تھے، صحابی بھی نہیں ہیں، انہوں نے حدیث سنی کس سے؟ انہوں نے یہ نام تو نہیں بتایا آگے. اگر مقام ہو پر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو وہاں
حضرت عائشہ کو وہاں پر احساس ہوا کہ اچھا یہ کون سی جگہ ہے، ان کا یہ مقام حواب ہے، یہ کتے بھونک رہے ہیں، تو کہنے لگی مجھے تو یاد آ گیا. یعنی اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث یاد نہیں تھی. اب یہ حدیث حضرت عائشہ سے سنی کس نے؟ اس موقع پر مقام حواب پر، تو وہاں پر قیس بن ابی حازم تو ساتھ ہی نہیں تھے. پھر انہوں نے یہ روایت کس سے سنی ہے، سنانے والا کون ہے، بات کس نے کی ہے؟ اسی لیے محدثین نے اس روایت کی صحت کو قبول نہیں کیا، کیونکہ یہ روایت منقطع ہے. قیس بن ابی حازم نے سیدہ عائشہ سے یہ حدیث نہیں سنی. تو ان روایتوں کو لے کر اللہ کی کتاب پر باتیں کرو گے. اچھا دیکھیں، جب یہ جنگ جمل ہونے لگی نا، یہ صحابہ کا ایمان دیکھیں. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں حضرت علی کے لشکر میں، اور لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ آؤ علی کے لشکر میں شامل ہو جائے. مد مقابل کون ہے؟ سیدنا طلحہ اشرف مبشرہ میں سے، زبیر اشرف مبشرہ میں سے، ام المومنین سیدہ عائشہ. وہ اس دوسرے گروہ میں ہے کہ نہیں، قاتل عثمان گرفتار کیا جائے. عمار بن یاسر کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ لوگوں تمہاری آزمائش ہے، ایک طرف اللہ کا امر ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، اور ایک طرف وہ خاتون ہے جو دنیا میں بھی نبی کی بیوی، آخرت میں جنت میں بھی نبی کی بیوی. اختلاف سیدنا عثمان کے خون پر ہو گیا. مخالفین نے، سبائی تحریک کے درندوں نے ان کو لڑایا آپس میں، لیکن ایمان کیسے ثابت تھے کہ اختلاف کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں یہ نبی کی وہ بیوی ہے جو دنیا میں بھی نبی کی بیوی، آخرت میں بھی نبی کی بیوی. تو قیس بن ابی حازم اس محفل میں موجود نہیں تھے. یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے. یہ ایک وہ آصف علوی ایک مولوی ہے، آپ کو یاد ہے کہ پچھلے محرم میں، اس نے پچھلے محرم میں ایک طوفان اٹھا تھا. اس خبیث نے، یہ آصف رضا علوی تھا، اس نے بکواس کی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ سے کفر کے کلمات کہتی ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے. اور پورے پاکستان کے اندر یکدم ایک امت کے اندر مسلمانوں میں ایک جنون اور خوف اور غصہ اٹھا، تو اس کو